السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج سے پھر درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے قیامت کے تعلق سے بہت ساری احادیث سماعت کی اور قیامت میں جو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ آج جس ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ آخرت سے غفلت کا ماحول ہے۔ بندہ دنیا کا اور مال کا ایک ایک حساب رکھتا ہے اور اسے ہر وقت ایک ایک پیسے کا حساب یاد ہے۔ کس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کس نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، وہ سب یاد ہے، مگر اس نے کس کے ساتھ اچھا یا برا کیا وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے ماحول میں آخرت کو یاد رکھنا، آخرت کی یاد، یہ سب سے اہم جو ہے وہ عبادت بھی ہے۔ اور ہم چونکہ جنتی ہے، ہمارا اصلی وطن جنت ہے، تو ہم اپنے اصلی وطن کو نہ بھولیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم برات نے دین اپنے سامنے آخرت کو، اپنے اصلی وطن کو سامنے رکھیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ینادی یوم القیامت بصوت رفع غیر فظع یا عبادی انا اللہ لا الہ الا انا ارحم الراحمین واحکم الحاکمین واسرع الحاسبین۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی آواز سے ندا فرمائے گا جو گھبراہٹ میں ڈالنے والی نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندو، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربان، تمام حاکموں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا، اور اسرع الحاسبین، اور سب سے زیادہ جو ہے جلدی حساب لینے والا۔ یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون احضروا حجتکم ویسروا جوابکم فإنکم مسئولون ومحاسبون۔ اے میرے بندو، تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اپنے اعمال صالحہ، اپنی حجت، اپنے اعمال کو پیش کرو اور اپنے جواب تیار کر لو، تم سے سوال کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، یا ملائکتی اقیموا عبادی صففا علی اطراف انامل اقدامہم للحساب۔ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو ان کے قدموں کی انگلیوں کے کناروں پر حساب کے لیے صف میں کھڑا کر دو۔ اس کو اللہ تعالیٰ سورہ کاف میں بھی فرماتا ہے، وَعُرِيدُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور سامنے آئے
تیرے رب کے حضور سب باندھ کر۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ تو غالباً ان کے لیے ہے جن سے حساب آسانی طور پر لیا جائے گا، یا امت مصطفیٰ کے لیے کہ اللہ تعالی جن سے جو ہے پردے میں حساب لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے، یا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بغیر حساب بخشش فرمائے۔ ہر ایک کا حساب ہونا ہے، چرین پرین جانور سب کا حساب ہونا ہے۔ کچھ احادیث یہ بھی سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ آگے اور احادیث بیان کی جائیں گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں، اذا كان يوم القیامہ مدت الارض مد العدیم وحشر اللہ الخلائق الانس والجن والدواب والوحوش فاذا كان ذلك اليوم جعل اللہ القصاص بین الدواب۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا اور مخلوقات میں انسان، جنات، چوپائے اور وحشی جانوروں کو میدان حشر میں اٹھایا جائے گا، اس دن اللہ تعالی جانوروں سے قصاص لے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، حتی تغضى للشاة الجماع من القرناء بنتحتها فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا فيراها الكافر فيقول يا ليتني كنت ترابا۔ تو یہاں تک کہ جب قصاص لیا جائے گا، حتی تقص، جب قصاص لیا جائے گا تو للشاة الجماع یعنی سنگ والی بکری سے بے سنگ بکری کو ٹکر مارنے کا قصاص لیا جائے گا۔ جس کے سر میں سنگ نہیں ہے اور جس بکری کے سر میں سنگ تھے اور اس نے بے سنگ والی کو سنگ مارا ہوگا، اس کا بھی قصاص لیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان حساب سے فارغ ہوگا تو انہیں حکم دے گا مٹی ہو جاؤ۔ تب کفار کہیں گے سب دیکھ کر کے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کسی طرح ہم بھی مٹی ہو جاتی، یہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، اے کاش ہم بھی پیدا نہ ہوتے۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے جو ہے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ کاش کاش جو ہے یہ اس وقت کا کاش کام نہیں آئے گا۔ اگر آج یہ ہو جائے کہ اے کاش میرا حساب ہونا ہے، اے کاش ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، مجھے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جانا ہے، یہ کاش کا احساس اگر آج ہو جائے تو کل کاش کا سوال نہیں ہوگا۔ جس دوست کی وجہ سے اگر آدمی جہنم میں لے جائے گا تو اس وقت یہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کے کہنے پر میں جو ہے یہ حرام کام میں مبتلا ہوا، اس کے کہنے سے میں بی پی فلم دیکھنے لگا، اس کے کہنے سے، اس کے ماحول سے، اے کاش یہ کل والا کاش اگر آج اس کا احساس ہو جائے تو پھر کل کے کاش سے آدمی بچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حضرت ابو عمران الجونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان کی گئی کہ ان البہائم اذا رأت بنی آدم قد تصدعوا من بین یدی اللہ صنفین، صنفا الی الجنہ وصنفا الی النار، تنادیہم البہائم یا بنی آدم الحمدللہ الذی لم یجعلنا مثلکم لا جنتا نرجو ولا عقابا نخاف۔
فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی گئی کہ جب جانور یہ دیکھیں گے کہ انسانوں کے دو گروہ بنا دیے گئے، ایک جنت کی طرف اور دوسرا جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو جانور انسانوں کو پکاریں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی لم یجعلنا مثلکم، تو سب تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے ہمیں تمہاری طرح نہیں بنایا، نہ ہم جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں اور نہ عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتین تنتطحان فقال یا ابا ذر هل تدری فيما تنتطحان قال لا قال ولكن اللہ يدری وسيقضي بينهما يوم القیامہ۔ کہتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا ابو ذر جانتے ہو، تمہیں پتا ہے یہ کس لیے لڑ رہی ہیں؟ میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور ان قریب قیامت کے دن وہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدی لتسألن الشاة فیما نطحت صاحبتها ولیسألن الجمات فیما نکب اصبع الرجل۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس بکری کا بھی حساب ہوگا جس نے کسی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اور پتھر سے بھی حساب ہوگا کہ وہ انسان کی انگلی میں کیوں چبھا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ اندازہ لگائیں، یہ ان سب احادیث سے بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو پھر ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ آج قیامت کے حساب سے ہماری آنکھیں بالکل بند ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بصارت بھی عطا فرمائے اور بصیرت بھی عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من انسان یقتل عصفورا فما فوقها بغیر حقها الا سأل اللہ عز وجل عنها يوم القیامة قیل یا رسول اللہ ما حقها قال حقها ان يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس انسان نے چڑیا کو یا اس سے بڑے جانور کو ناحق ذبح کیا اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال فرمائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ جانور کو ناحق ذبح کیا تو جانور کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ذبح کرے پھر اس کو کھائے، اس کا سر اس لیے نہ کاٹے کہ اسے پھینک دے۔ کسی نے اگر کھیلنے کے لیے جیسے پرندوں کو آپس میں لڑواتے ہیں یا اسی طریقے سے خالی کھیلنے کے لیے شکار کیا تو کل اس کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا، بلکہ جانور خود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں یہ سب جو ہے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دخلت امرات النار فی ہرۃ تربتوها فلم تطعمها ولم تدعوها تاکل من خشاش الارض۔ ایک عورت، حضور نے فرمایا کہ ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی جسے اس نے باندھ کر رکھا، نہ اسے کھلایا اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ زمین کے پرندے کھا لیتی، زمین کے جو ہے کیڑے کھا لیتی۔
اللہ اکبر۔ اور ابن حبان سے جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ فیہ تنحش قبلها ودبرها فهي اذا اقبلت تنحشتها واذا ادبرت تنحشتها۔ یہ روایت ہے کہ یہ بلی اس عورت کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ نوچ رہی ہوگی کل قیامت کے دن۔ اور انہی کی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جب یہ عورت آگے کو رخ کرے گی تو بھی اسے بلی نوچے گی، اور جب پیچھے رخ کرے گی تو بھی اسے نوچے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل درس تفسیر میں انشاءاللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا جائے گا۔